اور پھر یہاں سے آگے چلیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے خاندان میں دشمن بے شمار تھے، اپنے شہر میں دشمن بے شمار تھے. آپ کو آپ کے گھر سے نکالا گیا، آپ نے فرمایا اوذیت فی اللہ ولم یؤذ احد. اللہ کے لیے جو تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں ایسی تکلیفیں کسی اور کو نہیں دی گئی. وَأُخْرِجْتُ فِي اللَّهِ وَلَمْ يُخْرَجْ أَحَدٌ. اللہ کے لیے مجھے جس طریقے سے نکالا گیا اس طریقے سے کسی اور کو نکالا نہیں گیا ہے. اور بنی کنانہ کی شعب میں بہت بڑا جرگہ ہوا، میٹنگ ہوئی. اس میں تمام قبیلے جمع ہوئے اور انہوں نے یہ بائیکاٹ کی تعین کر لیا کہ ہم نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ بیٹھیں گے، نہ بات کریں گے، نہ شادی کریں گے، نہ رشتہ کریں گے، نہ کاروبار کریں گے، نہ امداد کریں گے، نہ ان کو کوئی چیز کھانے پینے کے دیں گے، بھوکے رہیں گے. وہ کفار میں اتنی غیرت تھی کہ وہ اپنے موقف پہ بائیکاٹ کرنا جانتے تھے. آج مسلمانوں کی حالت دیکھ لیجئے. ہمارے ایک بزرگ اس دن تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہ بہت افسوس ہوتا ہے جب مسلمانوں کو میں دیکھتا ہوں کہ یہودیوں کی بنائی ہوئی چیزیں دبا کے پی رہا ہوتا ہے. میں نے ان سے کہا ہم تو بہرحال الحمدللہ یہاں سے یہ بات کر چکے ہیں، لیکن واقعتاً اس چیز میں کمزوری بالکل واضح ہے. اور میں تو اس سے ایک قدم آگے بڑھنے کا قائل ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو دکان، جو ریسٹورینٹ، جو مقام اسرائیلی پروڈکٹس رکھتا ہے اس مقام پہ بیٹھ کر کھانا کھانا بھی گناہ ہے. آپ کیوں ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں؟ ایک ٹائم کی آپ کی پیاس بجھنا ضروری ہے یا وہ 50,000 ماؤں، بہنوں، بوڑھوں اور جوانوں کا خون وہ رائیگاں جائے گا؟ ہرگز نہیں. اور صرف کھانا پینا نہیں، زندگی کے 50 چیزیں ایسی ہیں کہ انہوں نے ہمیں آپ کو سر سے پاؤں تک باندھ دیا ہے کہ شیمپو سے لے کر پاؤں میں پہننے والے جوتے تک اگر آپ غور کریں کہیں نہ کہیں یہود کو آپ فائدہ دے رہے ہیں. اس سے رک جائیے. بروز قیامت اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے جب آپ سے سوال ہوگا کہ تمہاری زندگی میں مسلمان ایسے قتل عام ہو رہا تھا اور مسلمان مارے جا رہے تھے؟ آپ کیا جواب دیں گے کہ جی میں نے تو بائیکاٹ بھی ٹھیک سے نہیں کیا. اور یاد رکھیے اگر یہ طریقہ اور یہ سلسلہ جاری رہا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن اسرائیل ہم پہ اور آپ پہ مسلط ہوگا، غلامی کرنی پڑے گی. اس سے پہلے ہمارے لیے جس طرح ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کیا چیز ہے؟ اتباع سنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نماز پڑھی، کس طریقے سے نوافل پڑھے، کس طریقے سے دعا مانگی، ایک ایک چیز کی تفصیل مسلمانوں کے پاس اللہ کے فضل سے موجود ہے. ابلاغ اور تبلیغ کے ایک ایک اصول الحمدللہ مسلمانوں کے پاس موجود ہے. بیمار پرسی اور عیادت کے لیے بھی جو سنتیں ہیں وہ محفوظ ہیں. کسی کے انتقال کر جانے پہ جو کلمات ادا کرنے چاہیے اور جس طریقے سے تسلی دینی چاہیے وہ سب طریقے محفوظ ہیں. اسی طرح جہاد بھی محفوظ ہے. جہاد ظلم کا نام نہیں ہے، اور جہاد اپنے حد سے آگے بڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاد اپنی آزادی کو محفوظ رکھنے کی جو جد و جہد ہے، یہ جہاد.